بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حج بیت اللہ، اور اس سے قبل ناظرین کرام گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی غرض سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب۔ تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم وعطاکم الصحہ والعافیہ۔ آمین یا ربی و ایاکم انشاءاللہ۔ حج بیت اللہ، اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں آپ نے تذکرہ فرمایا اور یہ کہ ضروری رہنمائی سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازا۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ حج کے جو مناسک ہیں، جو اعمال ہیں، لمحہ بلمحہ قدم بقدم، گویا کہ عملی طور پر انسان حج کر رہا ہے، اور یہ کہ انسان گویا کہ تصور کی نگاہ سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ حج کس طرح میں کر رہا ہوں، ابتدا سے انتہا تک ایک ایک مرحلہ بیان فرمائیے گا۔ جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں کہ آدمی جب میقات پہنچ گیا، جی، اب میقات پر پہنچ کر کے وہاں پر غسل کرے گا اور اپنے سر میں اور بدن میں خوشبو لگائے گا، جی، احرام میں نہیں۔ صحیح۔ پھر احرام کا کپڑا زیبتن کرے گا، پھر اس کے بعد جو بھی وہ حج کرنا چاہتا ہے تینوں میں سے اس کی نیت کرے گا۔ صحیح۔ اگر وہ تمتع کرنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا اللہم لبیک عمرہ۔ جی، اگر حج اور عمرہ یعنی ایک ہی ساتھ کرنا چاہتا ہے، قران کی نیت ہے، تو کہے گا لبیک عمرہ و حجن۔ صحیح۔ اور اگر صرف حج کی نیت کرنا چاہتا ہے تو کہے گا اللہم لبیک حجن۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ہر حاجی کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد وہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ جو ہے پکارے، جی، لبیک اللہم لبیک، صحیح۔ آخر تک جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ تلبیہ وہ پکارتا رہے۔ جی، یعنی میقات پر پہنچنے کے بعد اس نے احرام باندھا ہے۔ جی اب یہاں سے گویا کہ وہ اصل معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ جی اور احرام یعنی جو اس نے لباس پہنا ہے، تو اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے گھر سے ہی یا ایئرپورٹ سے ہی وہ لباس پہن لوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جی لیکن میقات سے احرام میں بہت سے فوائد ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں اتباع سنت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے ہی احرام باندھا، اور دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ احرام کا جب آغاز ہو گیا تو بہت سی پابندیاں اس پر گویا کہ لاگو ہو گئیں، تو قبل از وقت خود کو پابندیوں میں جکڑ لینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جی تو میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا ہے، وہ مخصوص لباس پہنا ہے، پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ جو اتباع سنت ہے یہ تو انسان کے لیے سراسر خیر ہی خیر ہے۔ تو سواری پر سوار ہو جانے کے بعد اب وہ تلبیہ کہے گا، نیت کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد اور یہاں پر ایک بھی خیال رکھنا چاہیے کہ احرام کا کپڑا پہن سکتا ہے کہیں سے بھی، جی، میقات سے پہلے، صحیح ہے۔ البتہ نیت کرے گا۔ جی، کہ اصل احرام نیت کا نام ہے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا، آج کل جیسے بعض ملکوں سے جاتے ہیں تو ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، جی، ان کو جو ہے پھر میقات سے پہلے اگر وہ احرام نہیں پہنے گا، جی، کپڑے وہ کپڑے، تو ہوائی جہاز میں بدلنا کپڑا یہ سب مشقت ہے، تو پہلے سے جی ہاں، وہ مخصوص لباس اگرچہ وہ ایئرپورٹ سے پہن لے یا گھر سے پہن لے، لیکن نیت جو ہے جب ہوائی جہاز میقات کے اوپر سے گزرے گا اور اعلان کریں گے وہ، جی ہاں، بتایا جائے گا تو اس کے بعد وہ نیت کرے گا، وہاں نیت کرے گا، اگرچہ لباس پہلے سے اس نے پہن لیا ہے۔ اور حکمت یہی ہے، ہم نے تذکرہ کیا کہ اتباع سنت ہے کہ میقات سے ہی نیت کی جائے، تو یہ خیر ہی خیر ہے۔
اور یہ کہ پابندیوں میں کیوں پہلے سے خود کو جکڑ لے جی انسان. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب میقات سے آگے بڑھے ہیں. جی اگر اس کو خوف ہے کہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی اور وہ حج مکمل نہیں کر سکتا جی تو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ شرط لگائے جی احرام کے وقت. جب وہ نیت کرتا ہے احرام کی تو اس وقت جو ہے وہ شرط لگائے اور کہے کہ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، جی کہ اگر کوئی رکاوٹ آ گئی اور اس نے مجھے روک دیا تو جہاں پر تو نے روک دیا میں وہیں رک جاؤں گا، وہیں رک حلال جاؤں ہو گا اور جاؤں وہیں حلال ہو جاؤں گا. گا. اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، جی اردو میں بھی یا کہہ کوئی سکتے ہیں. جی یعنی اگر اسے ڈر ہے کہ شاید میں یہ حج پورا کر سکوں یا نہ کر سکوں، شاید کوئی رکاوٹ، کوئی راستے میں گڑبڑ ہے یا صحت کے مسائل ہیں، تو احرام باندھتے وقت شروع میں ہی وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اگر جہاں مجھے رکنا پڑ گیا مجبوراً اور حج چھوڑ کے لوٹنا پڑ گیا تو وہاں میں حلال ہو جاؤں گا. تو اس چیز کی گنجائش ہے، یعنی پھر اس پر کوئی دم وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. وہاں پر ایک بات کی طرف خبردار کرنا یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کے لیے کوئی نماز ہے، جی 2 رکعت پڑھتے ہیں، حالانکہ صحیح. کوئی مخصوص نماز نہیں ہے. ہاں اگر وہاں کوئی نماز کا وقت ہو رہا ہے وہ نماز پڑھ لے، جی کوئی فرض نماز وہاں جماعت کا وقت ہے تو وہ پڑھ لے، گا. لیکن کوئی مخصوص نماز نہیں ہے الا یہ کہ اگر ذوالحلیفہ سے جی وہ احرام باندھ رہا ہے تو وہاں پر احرام کے لیے نہیں نماز پڑھے گا بلکہ اس مقدس وادی کی برکت اور اس کے تقدس کے لیے. صحیح ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں آپ نماز پڑھیں. صحیح ہے. جی تو یہ ذوالحلیفہ کے ساتھ مخصوص ہے جی جو کہ اہل مدینہ کی میقات ہے. اور جب وہ آگے بڑھے گا میقات سے، احرام کی حالت میں ہے اب وہ، تو کیا اس کے لیے؟ جی اب اس کے بعد وہ وہاں سے جائے گا اور مسجد حرام میں داخل ہوگا، جی بیت اللہ شریف میں. پھر اس کے بعد وہ 7 چکر لگائے گا، کعبہ کا طواف کرے گا، جی اور وہ طواف شروع کرے گا حجر اسود سے. جی اگر وہ استلام کر سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے تو دے، نہیں تو دور سے اشارہ کر کے چلا جائے، وہیں سے شروع کرے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حجر اسود سے شروع کرے گا، اور یہ کہ بیت اللہ جو ہے اس کے بائیں ہاتھ پہ ہونا چاہیے. جی صحیح ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے پھر وہاں سے چلے گا، اور اس کے لیے اجتباع، وہی جو پہلے کی دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کرنا اور دائیں کندھے کو کھلا رکھنا. یہ صرف پہلے طواف میں. پہلے طواف میں. جی صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مشغول ہے طواف میں. ہاں طواف میں جو بھی اس کو یاد ہے اور جو دعا کرنا چاہتا ہے وہ دعا کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن بھی اس کے لیے کرنا جائز ہے. صحیح ہے. اور وہاں کوئی خاص دعا نہیں کہ وہ جیسے پہلے بتلایا گیا کہ پہلے چکر میں یہ دعا کرو، پہلے چکر میں یہ دعا، اور اس کے بعد شور مچاتے ہیں لوگوں کو کہ دعاؤں میں خلل ہوتا ہے. جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جی کرنے کا، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ پڑھنا مشروع ہے صرف اس جگہ پر. جی اور یہ وہ 2 کونے ہیں، یعنی حجر اسود سے طواف کا آغاز کیا ہے، یہ پہلا کونا ہے. جی اس کے بعد دوسرا کونا آئے گا جو کہ رکن شامی ہے، پھر تیسرا کونا آئے گا وہ بھی رکن شامی ہے. پھر جب چوتھا کونا آئے گا، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو یہ رکن یمانی ہے. جی رکن یمانی سے جب آگے بڑھے گا حجر اسود کی طرف، تو اس جگہ پر رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے اس مقام پر جی یہ مخصوص دعا سنت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. رکن یمانی جو ہے اس کا استلام کرنا مشروع ہے اگر کر سکتا ہے تو. جی صحیح ہے. اس کو بوسہ نہیں دینا ہے، اور اگر نہیں استلام کر سکتا ہے تو اس کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے. جی کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یوں ہی گزر جانا ہے. اور یہاں یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ رکن یمانی، رکن شامی، یہ نام کیوں ہیں؟ یہ نام اس وجہ سے ہے کہ رکن یمانی یعنی وہ کعبہ کے اس طرف ہے کہ جو ملک یمن کی جانب ہے. جی اور جو رکن شامی ہے وہ اس طرف ہے کہ جو ملک شام اور فلسطین اور بیت المقدس وغیرہ کی طرف ہے. تو اس مناسبت سے یہ نام مشہور چلے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ طواف اس نے پورا کر لیا، یہ اس کے 7 چکر، یعنی پہلا طواف قدوم اس کا مکمل ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ جی
اس کے بعد پھر وہ آدمی جو ہے جو طواف ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ طواف ختم کرنے کے بعد وہ چادر جو ہے جو داہنا کندھا کھلا رکھے ہوئے تھا صحیح ہے، اس کو پھر ڈھانک لے گا، جی پھر جا کر کے مقام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے گا، جی، مقام کون سا؟ مقام ابراہیم، صحیح ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد، یہ پڑھے گا، یہی مسنون ہے۔ صحیح ہے، اگر وہاں پر میسر ہوا تو پڑھے، لیکن اگر جگہ نہیں ملی تو کہیں پہ بھی پھر پڑھ سکتا ہے، جی، مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھ جی، اور یہ گویا کہ اس کا طواف مکمل ہو گیا۔ مکمل ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ صفا کی طرف جائے گا، یعنی سعی کی نوبت آئے گی۔ جی، اور یہاں پر یہ طواف ختم کرنے کے بعد جی، اس کے لیے یہ بھی مشروع ہے کہ زمزم کا پانی پیے، صحیح ہے، اس کے بعد جائے صفا کی طرف، جی صفا سے جو ہے پھر شروع کرے گا سعی، جی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جی، کہ پہلے صفا کا تذکرہ کیا، جی تو صفا سے پھر شروع کرے گا، مروہ آئے گا، مروہ سے پھر صفا جائے گا، تو ایک یعنی چکر یہ ہو گیا کہ صفا سے مروہ تک، اور مروہ سے جی، صفا سے مروہ جانا ایک چکر، جی مروہ سے واپس صفا آنا 2 چکر، یوں ہر جانا ایک چکر، ہر واپس پلٹنا الگ ایک چکر ہے، چکر، جی، تو یوں صفا 7 سے چکر شروع ہوگا اور مروہ ہی پر ختم ہوگا، یعنی درمیان میں اگر اسے کچھ غلط فہمی ہو گئی کہ کتنے ہو گئے چکر، تو وہ حساب لگائے کہ اگر اس کا 7واں آخری چکر مروہ پر بن رہا ہے جی تو گویا اس کی گنتی صحیح چل رہی ہے، جی بالکل، ورنہ کوئی گویا کہ اس سے اونچ نیچ ہو گئی ہے۔ تو سعی کرے گا، پہلے طواف، اس کے بعد سعی کرے گا، صفا سے ابتدا کرے گا، اور اگر وہاں صفا پر کچھ پڑھنا بھی اگر پڑھ سکے، اسے یاد ہے بسہولت، جی تو پڑھے بھی۔ کیا پڑھے گا؟ اس میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفا پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، جی، یہ دعا پڑھے گا، کلمہ دعا پڑھے، اور اپنے لیے جو چاہے جو بھی دعا چاہے مانگے، جی اور قبلہ رخ ہو، ہاتھ بھی اٹھائے، یہ بھی سنت ہے۔ تو حج کے دوران 6 ایسے مواقع ہیں جہاں باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا جو ہے ثابت ہے، مسنون ہے۔ مسنون ہے، ان میں سے پہلا مقام یہ ہے، یعنی صفا پر جی جی جو ابتدا کی جا رہی ہے سعی کی۔ تو فی الحال وقفہ لیں گے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے حج بیت اللہ، اور گویا کہ حج لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میقات پر پہنچ کر حاجی نے مخصوص اعمال انجام دیے، یا جو بھی طریقہ ہے میقات پر پہنچ کر کیا کرنا ہے وہ آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اور پھر یہ کہ مکہ پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے طواف کیا ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد اب وہ سعی کے لیے منتقل ہوا ہے، جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان کی جائے گی۔ تو اس بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اس بارے میں مزید اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں، جی۔ یا اس کے بعد آگے بڑھے گا حاجی۔ اب صفا سے اس نے شروع کر دیا، مروہ پہنچا، جی مروہ پر بھی پہنچ کر کے وہ جا کر کے وہاں پر دعا کرے گا، جی، اور یہ دوسرا جو ہے وہ موقع دوسری ہے۔ جگہ ہے، دوسرا موقع ہے جہاں پر دعا کرنا ہے۔ جو 6 مواقع ہیں جی، دعا کرنے کی، یہ دوسرا موقع یعنی ویسے تو پورے حج میں ہی جب چاہے دعا کریں، جی، لیکن باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر، کھڑے ہو کر، دونوں ہاتھ بلند کر کے 6 ایسے مواقع ہیں جہاں دعا ثابت ہے، مسنون ہے۔ جی تو ان میں سے صفا پہلا موقع ہے، یعنی سعی کی ابتدا میں، اور مروہ دوسرا موقع ہے۔ تو ہر چکر کے موقع پر جب صفا اور مروہ پہ پہنچے گا تو یہ پہلا اور دوسرا، یہ 2 موقع ہیں۔ جی، اس کے بعد یہ جو صفا پر چڑھنا جی اور مروہ پر
اور ذکر اور دعا یہ ساری کی ساری چیزیں سنت ہیں. جی یعنی کرے تو بہتر ہے ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. جی صحیح ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آدمی یعنی قران کا حج کر رہا ہے جی یا مفرد ہے یعنی صرف حج کی نیت کر کے گیا ہے تو وہ ان کے ختم ہونے کے بعد حالت احرام میں ہی حالت احرام ہی میں رہے گا. جی یعنی اس کا طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، لیکن وہ احرام نہیں کھولے گا. جی اسی حالت میں رہے گا. جی یہاں تک کہ جب حج کے دن آئیں گے تو حج بھی مکمل کرے گا اسی احرام میں. لیکن اگر متمتع ہے یعنی حج تمتع کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو قارن اور مفرد ہے جی اس کے لیے ڈبل وہ نہیں کرنا پڑے گا بعد میں. صحیح جی ایک سعی کافی ہے. صحیح اور طواف ایک ہی کافی ہے. اگر شروع میں اس نے کر لیا ہے تو بعد میں اسے 10 ذی الحجہ کو ضرورت نہیں ہے جی سعی کی. جی لیکن جو متمتع ہے کہ جس نے حج تمتع کے لیے وہاں پہنچا ہے تو اس نے وہاں پہنچنے کے بعد یہ عمرہ کیا یعنی طواف کیا، سعی کی. اب اس کے بعد یعنی وہ مروہ سے نکل گیا، سعی ہو گئی پوری. اب کیا کرے گا؟ وہ متمتع جو ہے پھر وہ اپنے یعنی بال کو مڈائے گا یا کہ چھوٹا کروائے گا اور پھر احرام سے وہ نکل جائے گا. جی آزاد ہو گیا. جی اور معمول کا لباس اس کے لیے ہر وہ چیز جائز ہو جائے گی جو غیر حاجی کے لیے جائز ہے. صحیح ہے. معمول کا لباس پہنے گا، معمول کی زندگی بسر کرے گا جیسے عام ایک نارمل زندگی ہوتی ہے. اب وہ مکہ میں ہی موجود ہے اور جو ہے ذی الحجہ آ گیا اور کیا ہوا پھر اس کے بعد کس تاریخ کو معاملہ شروع ہوگا دوبارہ پھر 8ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو جی حج جو ہے شروع ہو جائے گا. وہیں سے متمتع بھی جو ہے 8 تاریخ کو صحیح ہے احرام باندھے گا اور نیت کرے گا اور اس کے بعد وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. جی 8 ذی الحجہ کو اب دوبارہ اس نے تیاری کی ہے اور جو مناسک ہیں اصل ان کا آغاز اب پھر سے ایک مشغولیت ہو گئی. 8 ذی الحجہ کو کہ یہ حج کے جو دن ہیں ان میں سے پہلا دن جی تو اس نے پہلے دن یعنی 8 ذی الحجہ جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے احرام باندھا ہے. کہاں سے؟ جہاں مقیم ہے وہیں سے. جی ہر حاجی جہاں پر ہے اپنے گھر میں ہے، مکہ میں ہی موجود ہے، وہیں سے احرام باندھے گا یعنی کہ واپس میقات جائے گا. احرام باندھا ہے. پھر 8 ذی الحجہ کو اب احرام باندھنے کے بعد کیا کرے گا؟ تو وہاں پر جو متمتع وہ احرام باندھے گا اور نیت کرے گا اور قارن اور مفرد جو ہے وہ تو پہلے سے احرام میں ہے. صحیح ہے. تو وہ اپنے احرام ہی پر رہیں گے. جی اب یہ تینوں ایک ساتھ ہو گئے. جی اب آگے بڑھیں گے. کہاں جائیں گے؟ جی اعمال حج جو ہے شروع ہو گئے. جی تو اس کے بعد حاجی کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ مینا کی طرف جائے. صحیح ہے. وہاں پر جا کر کے ظہر اور عصر جو ہے قصر کر کے پڑھے، جمع نہیں کرے، اپنے ٹائم میں پڑھے. جی مینا میں پہنچ گئے. جی مینا میں پہنچ گیا. پھر اسی طرح سے مغرب اور عشاء بھی یعنی عشاء کو قصر کر کے پڑھے گا، مغرب میں تو قصر ہے ہی نہیں. جی اور اپنے وقت پر پڑھے گا. جی یہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں یہ ہو رہا ہے. اور پھر وہاں پر مینا کے اندر رات گزارنا یہ مسنون ہے. جی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنا چاہیے. اب 9 ذی الحجہ کی صبح طلوع ہوئی ہے. جی اب کیا کیا جائے گا؟ تو طلوع شمس کے بعد 9ویں تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو وہ عرفہ کی طرف چلے گا. صحیح ہے. وہاں جا کر کے ظہر اور عصر جمع کرے گا اور قصر کے ساتھ پڑھے گا یعنی 2 رکعت پڑھے گا. جی یہ 9 ذی الحجہ. جی 9 ذی الحجہ کو صبح حاجی حضرات جو ہیں وہ مینا سے روانہ ہوئے ہیں اور عرفات پہنچے ہیں. عرفات میں پہنچنے کے بعد یہ کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جائے گی جمع تقدیم یعنی ظہر کے وقت میں جی ظہر کے وقت میں ہی ظہر بھی پڑھی جائے گی، اس کے بعد عصر بھی پڑھی جائے گی ایک ساتھ. اور یہ کہ یہ قصر کر کے پڑھی جائے گی اور ایک اذان ہوگی، 2 اقامتیں ہوں گی. پھر اب سارا دن وہاں عرفات کے میدان میں یعنی 9 ذی الحجہ کو کیا کیا جائے گا؟ کوئی خاص عمل ہے؟ جی اس عرفات کے اندر پھر وہ دعا کرے گا اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. جی اور حج کا رکن اعظم یہی ہے. جی اہم ترین دن یہی ہے 9 ذی الحجہ کے روز عرفات میں جو وقوف ہے تو یہ اہم ترین دن ہے. جی
تو وہاں دن بھر جو ہے، اور بالخصوص یہ کہ جب وہ ظہر اور عصر پڑ چکا ہے تو خوب دل لگا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے گا، جی جتنا بھی ہو سکے، خود اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پھر دوستوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جی جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، سبھی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اور اپنے دامن میں خیر و خوبی کا سامان سمیٹ لے۔ تو اب یہ 9 ذی الحجہ کا دن چل رہا ہے، اور جگہ ہے کون سی؟ عرفہ، میدان عرفات۔ شام ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، اب کیا کیا جائے گا؟ اب وہاں سے غروب شمس کے بعد نکلے گا، مغرب نہیں پڑے گا، جی نہیں پڑے گا، مزدلفہ آئے گا، جی، اور پھر وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑے گا۔ جی یعنی 9 تاریخ کی صبح مینا سے پہنچے تھے عرفات، دن بھر وہیں رہے، جی یعنی قدم بقدم گویا کہ ہم وہیں پر ہیں، یوں سوچیں، اور سارا دن ہم عرفات کے میدان میں رہے۔ جب سورج غروب ہو چکا، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، اب ہم مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ اب کوئی سوچے جس نے ابھی تک حج نہیں کیا کہ یہ مزدلفہ کہاں ہے، تو مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ واپس مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، کہ جہاں سے صبح ہم یہاں عرفات میں پہنچے تھے، اب اسی طرف واپس روانہ ہو جائیں گے مینا کی طرف، کہ جہاں سے آئے تھے، لیکن سیدھا مینا نہیں جائیں گے، بلکہ درمیان میں ہی مزدلفہ میں رک جائیں گے۔ اب رک کر وہاں کیا کریں گے؟ جی وہاں پر رک کر کے مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھیں گے، جی، عشاء کو قصر کر کے پڑھیں گے، صحیح، اور یہ جمع تاخیر ہے، جی، یعنی کہ عشاء کے وقت میں مغرب کو ملا کر کے جی، پڑھیں گے۔ وہاں مغرب اور عشاء پڑھی گئی مزدلفہ کے میدان میں، اب اس کے بعد وہ وہاں پر مزدلفہ میں رات کو سو جائے گا، جی، وہاں پر پھر نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا بھی رات میں مشروع نہیں ہے، صحیح ہے، آدمی سو جائے، جی، آرام کرے گا، آرام کرے، جس کو جہاں جگہ ملی، وہاں پر آرام کرنے ہی میں ثواب ہے، یہی سنت جی، ہے۔ صحیح ہے، پھر اس نے رات گزار لی، صبح وہ اٹھا فجر کے وقت، جی، اب 10ویں ذی الحجہ ہو گئی ہے، جی 10 ذی الحجہ کی صبح طلوع ہوئی ہے، مزدلفہ میں رات گزاری ہے، اب صبح طلوع ہو گئی 10 ذی الحجہ کی، جی اب کیا کرے گا؟ فجر کی نماز پڑھے، جی، فجر کی نماز کے بعد وہ خوب دعا کے اندر لگ جائے، صحیح ہے، یہاں تک کہ یعنی کہ روشنی، سورج جو ہے اچھی طرح سے چمکنے لگے، جی، اس کے بعد وہاں سے پھر کوچ کرے گا، صحیح ہے، کہاں جائے گا؟ پھر مینا کی طرف، جی، یعنی واپس اور آگے جا جائے گا، رہا ہے، جی، مینا کی طرف جائے گا، مینا سے ہی آیا تھا، عرفات میں پہنچا تھا، اب عرفات سے 9 ذی الحجہ کی شام کو واپس پلٹا ہے، لیکن مینا جانے کی بجائے راستے میں ہی رک گیا ہے، مزدلفہ میں وہ رات گزاری ہے، جی پھر 10 ذی الحجہ کی صبح کو اور آگے واپس چل پڑا ہے، یعنی مینا کی طرف، جی کہ جہاں سے آیا تھا۔ اب وہ مینا جا پہنچا ہے، کہاں جائے گا؟ سیدھا وہ جائے گا سیدھا جمرہ عقبہ کو رمی کرے گا، یعنی جو بڑا شیطان آج بولتے ہیں، جی، اس کو جا کر کے کنکریاں مارے گا، 7 وہ کنکریاں بڑا شیطان کہاں ہے؟ یعنی پہلے چھوٹے جمرے سے گزر جائے گا، پھر درمیانی دوسرے والے سے بھی گزر جائے گا، اور وہ مکہ کے قریب ہے وہ، جی، یعنی جب وہ مینا کی طرف سے یوں آیا ہے، تو بلکہ وہ جگہ مینا میں ہی ہے جہاں رمی کی جاتی ہے، تو اپنے خیمے کی طرف سے یا مزدلفہ سے وہ وہاں آیا ہے، تو سب سے پہلا جمرہ مینا کی طرف سے، پھر دوسرا جمرہ، دونوں کو چھوڑ دیا، بالکل آخر میں جو مکہ کی طرف جاتے ہوئے آخر میں جی جو جمرہ ہے، جس کو بڑا جمرہ کہتے ہیں، اس کی رمی کرے گا، کنکریاں مارے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ کام ہو گیا، کنکریاں مار چکا، فجر کے بعد ہی مزدلفہ سے وہاں پہنچتے ہی اب کیا کرے گا اس کے بعد؟ اچھا، یہاں پر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ وہ جو جمرہ کبریٰ ہے، یعنی آخری جو جس کو ماریں گے، رمی کریں گے، جی، اس کا وقت جو ہے یہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے، جی، صبح سے ہی شروع ہو گیا، صبح سے شروع ہو گیا، جیسے مزدلفہ سے وہاں پہنچا ہے فجر کے بعد، تو رمی کرے گا، صحیح ہے، جی رمی کرے گا، اس کے بعد وہ پوری رات ہے، جی، پوری رات بھی کر سکتا ہے، جی، اس میں یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا وقت ہے تو بہت زیادہ بھیڑ لگا دیتے ہیں، نہیں، بعد میں بھی کر سکتا ہے، پوری رات ہے اس کے لیے، آرام سے سارا دن ان کے پاس موقع ہے، رات بھی موقع ہے، تو اتنا رش لگانے کی ضرورت نہیں۔
تو رمی کر چکا، اب کیا کرے گا؟ اور 10 ذوالحجہ چل رہا ہے جی، اس کے بعد وہ اپنے سر کو موڑے گا یا بال چھوٹا کروائے گا، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کرے گا۔ لیکن جب وہ سر منڈوا چکا یا ترشوا چکا اپنے بال، اب وہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ جی، یہ گویا کہ بہت اہم بات ہے، معلوم ہونی چاہیے ہر حاجی کو کہ 10 ذوالحجہ کو جب اس نے رمی کر لی، سر منڈا لیا یا بال کٹوا لیے، تحلل اول ہو گیا، اب وہ احرام کا جو لباس ہے اس سے آزاد ہو سکتا ہے، کپڑے بدل سکتا ہے، نہا دھو کر اپنے معمول کے کپڑے پہن لے۔ جی، اور اگر ویسے ہی موقع نہیں ہے کپڑے بدلنے کا یا جو کوئی بھی ہے اور طواف کرنے چلا گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو احرام کی پابندیاں تھیں ان سے تحلل اول ہو چکا ہے، سوائے یہ کہ ازدواجی تعلقات قائم جی ہاں، اس کی ابھی اجازت نہیں ہے ابھی۔ جی، تو 10 ذوالحجہ چل رہا ہے، صبح وہ مزدلفہ سے پہنچا ہے، رمی کی ہے، اس کے بعد بال منڈوائے ہیں، اب اس کے بعد مزید پھر اس کے بعد وہ طواف افاضہ کے لیے جائے گا، جی، جسے طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، اور طواف حج بھی کہا جاتا ہے، اور جو کہ ارکان حج میں سے جس کے اوپر سعی ہے وہ سعی بھی کرے وہ گا۔ سعی بھی کرے گا۔ جی، جی، تو اب یہ کام بھی ہو گیا، اب اس کے بعد یہ تحلل اول ہو گیا۔ صحیح ہے، اب 10 ذوالحجہ کی شام ہو گئی ہے، اس نے یہ سب کام کر لیے مکہ سے، اب وہ کہاں جائے گا؟ واپس منی آئے گا، سارے کام کر لیا، پھر اب منی آئے گا، واپس منی آئے گا۔ جی، مکہ میں ہی افاضہ وغیرہ سب کر لیا، وہاں نہیں رکے گا؟ نہیں، وہاں نہیں رکے گا، کیونکہ یہ جو ایام تشریق میں جو راتیں جو ہیں تینوں مبیت جو ہے یہاں پر منی میں کرنا ہے۔ صحیح ہے، ابھی وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حج بیت اللہ، تو وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حج کے اعمال لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، تو میقات سے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، مکہ پہنچے تھے اور ہم نے وہاں پہنچنے کے بعد طواف کیا تھا، پھر سعی کی تھی، اور یہ کہ اگر ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو ہم حلال ہو گئے تھے، احرام کھول دیا تھا، معمول کا لباس پہن لیا تھا، جی، اور اگر ہم حج قران یا افراد کر رہے ہیں تو ہم بدستور احرام میں ہی رہے۔ پھر 8 ذوالحجہ کو ہمارا حج، وہ تمتع ہو، افراد ہو، قران ہو، جو بھی ہو، اگر تمتع ہے تو ہم نے دوبارہ احرام 8 ذوالحجہ کو باندھا تھا، اور سبھی حاجی وہ کسی بھی قسم کا حج کر رہے ہوں 8 ذوالحجہ کو مکہ سے منی پہنچ گئے تھے، اور پھر یہ کہ وہ رات 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات منی میں گزارنے کے بعد 9 ذوالحجہ کی صبح کو منی سے عرفات پہنچے تھے۔ پھر 9 ذوالحجہ کی شام کو غروب آفتاب کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا تھا، اور عرفات سے واپس منی نہیں گئے بلکہ درمیان میں مزدلفہ میں رک گئے۔ وہ رات یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کی، پھر 10 ذوالحجہ کی صبح فجر کے بعد مزدلفہ سے مزید واپس آگے یعنی منی جا پہنچے ہیں، اور سیدھا وہاں رمی کے لیے گئے ہیں، بڑے جمرہ کی رمی کی ہے، صرف ایک جگہ رمی کی ہے۔ اس کے بعد بال منڈوائے ہیں، جس کے ذمہ قربانی ہے اس نے قربانی کی ہے، اور اس کے بعد مکہ پہنچے ہیں، طواف کیا ہے، جس کے ذمہ سعی ہے اس نے سعی کی ہے، اور پھر واپس منی پلٹ آئے۔ 10 ذوالحجہ کا دن پورا گزر چکا، اس کے بعد آگے جی، اس کے بعد 11 ذوالحجہ آ گیا، جی، اب اس کے بعد جو ہے تینوں جمرے کو رمی کرنا ہے۔ صحیح ہے، پہلے چھوٹے سے شروع کرے گا، اس کے بعد جو درمیانی ہے اس کو رمی کرے گا، اس کے بعد بڑے والے جمرہ کو جو ہے وہ رمی کرے گا۔ یعنی یہاں 2 فرق ہیں، پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو صرف بڑے جمرے کی رمی کی تھی، جی، اور فجر کے بعد کی تھی، جی، مزدلفہ سے پہنچتے ہی، جبکہ دوسرے دن تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی، اور صبح سے نہیں کی جائے گی، ظہر کے بعد، بلکہ ظہر کے بعد سے کی جائے گی۔ یہ 2 فرق، زوال کے بعد۔ جی، اب تیسرا دن، اور یہ بھی کہ
بالترتیب کرنا ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے والے کو. جی، اور پہلے کو جب رمی کر چکے اور دوسرے کی جب رمی کر چکے تو دونوں مقامات پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مسنون ہے. اور رمی بھی کرنا ہے ہر کنکری کے وقت اللہ اکبر کہنا جو ہے جی یہ مسنون ہے. صحیح ہے. تو 11 تاریخ گزر گئی. جی، اس کے بعد 12 تاریخ آ گئی. جی، تو جس طرح سے 11 کو کیا ہے بالکل بعین ہی وہی اعمال 12 کو بھی کریں گے اور وہی ٹائم رہے گا. صحیح ہے. تو اگر کوئی اب 12 کی شام ہو گئی تو اب کیا کیا جائے گا؟ اختیار ہے کہ رہے یا جائے؟ جی، اگر کوئی چلا گیا، کوئی چلا گیا تو کوئی بات نہیں. 12 کی شام کو مینا سے وہ چلا گیا، حج اس کا مکمل ہو گیا. جی، تو اس کی مرضی ہے، جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چاہے 13 کو بھی وہاں رہے جی تو وہ رہ سکتا ہے اور تینوں کو رمی کرے گا. جی ہاں، لیکن وہ شام تک ہی اس کا وقت ہے. صحیح ہے، یعنی رات کو نہیں. رات کو نہیں. جی. اب اس کے بعد کیا باقی رہ گیا حج میں سے؟ باقی رہ گیا کہ آدمی جو ہے حج اس نے مکمل کر لیا. جی. اب جو آفاقی ہے یعنی جو باہر سے آئے ہیں جی ان کے لیے طواف وداع یہ ہے واجب ہے. صحیح ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی جائے وہاں پر تو اس کا آخری جو کام ہونا چاہیے وہ طواف ہونا چاہیے. اس کو طواف وداع کہتے ہیں. جی. اور یہ واجب ہے. صحیح ہے. جی. یہ بالکل آخر میں کیا جائے. جی، آخر میں کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر اپنا کام کر رہے ہیں. جی. جیسے انسان کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو الوداعی ملاقات ہوتی ہے جیسے، تو وہ آخری وقت میں ہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ خوب مل کر اور ایک دوسرے کو دعائیں دے کر اور ایک دوسرے کو الوداع کر کے رخصت کر کے گلے والے مل کے پھر بیٹھ گیا گھر میں. جی، ایسا نہیں، بلکہ بالکل دروازے پر جو الوداعی وقت ہے. تو اسی طرح حاجی اب واپس اپنے وطن جا رہا ہے تو اب وہ آخری وقت میں طواف الوداع کرے گا. تو یہ تو کچھ معاملات ہو گئے حاجی کے بارے میں کہ جسے اللہ نے توفیق سے نوازا، اور یہ کہ حج کے مہینے میں اسے یہ سعادت اللہ کی طرف سے بخشی گئی کہ وہ گیا ہے اور اس نے اللہ کے گھر کا حج کیا ہے. تو یہاں یہ اشارہ بھی مناسب ہوگا کہ مدینہ منورہ روانگی یہ بہت بڑی گویا کہ فضیلت ہے. مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنا، وہاں کی زیارت، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ کہ وفا کا بھی ایک تقاضا ہے اور محبت کا تقاضا. لیکن اعمال حج سے اس کا تعلق نہیں. حج کے تمام تر اعمال اور مدینہ کا سفر مسجد کے لیے ہے. جی، وہ مسجد کی فضیلت جو ہے جی اس کے لیے کہ وہاں نماز کی مخصوص فضیلت ہے. تو اعمال حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سب گفتگو ہو گئی ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی اور وہ وہاں گئے، انہوں نے حج کیا. تو اب وہ مسلمان جو کہ حج پر نہیں گئے، اور ظاہر ہے کہ اکثریت تو انہی کی ہے، جی، تو کیا ان کے لیے یہ حج اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، تو اس سے وہ مسلمان جو حج کے لیے نہیں گئے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ غافل بیٹھے رہیں گے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو حج کرنے نہیں گئے ہیں مسلمان، جی، وہ بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں. جی تو ان کے لیے جو ہے اور عبادتیں جو مشروع کی ہوئی ہیں. جی. اور جیسے کہ قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی فضیلت آئی ہے عشر ذوالحجہ کی چند آیات کے اندر. جی. جیسے کہ اس میں ہے کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات. جی. ایام معلومات سے مراد جو ہے حج کے ابتدائی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. جی. جی. اچھا، تو یہ اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر جی جو عمل اور عبادت محبوب ہے اور دنوں میں نہیں ہے. صحیح. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ. لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی جی نہیں؟ تو کہا کہ ان 10 دنوں میں جو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی نہیں ہے، بڑھ کر ہے اس سے. جی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ. جی. کہا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا اجر و ثواب نہیں ہے، الا استثناء کیا یہاں پر کہ مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور اس کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آیا. اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، جان بھی وہیں قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، تو وہ الگ بات ہے. جی. ورنہ یہ کہ ان 10 دنوں میں جو کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب ہے.
تو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگرچہ حج کے لیے نہیں جا سکے, اپنی جگہ, اپنے وطن میں, اپنے گھر میں, اپنے علاقے میں موجود ہیں, پھر بھی اس موقع کو یعنی ذوالحجہ کے مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے. اور مزید ان 10 دنوں میں مخصوص عبادت غیر حاجی کے لیے وہ اس دن کا روزہ ہے. کس دن کا روزہ ارشاد فرمائیے؟ یہ جو یوم عرفہ ہے, جو عرفہ کا دن صحیح ہے. جی ہاں, اس دن جو ہے روزہ اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر ذنوب سنتین, جی 2 سال صيام يوم عرفہ احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جی, اور یہ بھی یاد رکھنا گزشتہ سال, ایک آئندہ سال. جی ہاں, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو عرفہ سے پہلے جو 8 دن ہیں, جی اس کے اندر بھی کوئی بھی عبادت کرے گا, کوئی بھی عمل کرے گا خیر کا, تو وہ کر سکتا ہے. جی, کوئی روزہ ہی رکھے صحیح یا صدقہ و خیرات کرے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. جی, اور بالخصوص یہ جو روزہ ہے یوم عرفہ کا, جو حاجی ہے وہ یوم عرفہ کے موقع پر روزہ نہیں رکھیں گے. جی, جو غیر حاجی ہے اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ عرفہ کے دن جو کوئی روزہ رکھے گا یعنی 9 ذی الحجہ, تو گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. جی بالکل. تو اگر کوئی حج کے لیے نہیں بھی گیا تو وہ اس چیز کو یاد رکھے, اس موقع سے فائدہ اٹھائے. اور اس کے بعد تکبیرات ہیں ان دنوں میں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی اپنی جگہ عبادت ہے, اگرچہ انسان حج کے لیے نہیں گیا. تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا. جی, اس میں تکبیرات جو ہیں مطلق اور مقید ہیں. جی, مطلق یہ ہے کہ کوئی اس کے لیے وقت نہیں مقرر نہیں ہے, اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر, گھر میں ہے, بازار میں ہے, سفر میں ہے, ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے وہ تکبیرات کرتا رہے. اور مقید یہ ہے کہ آدمی جو ہے 5 نمازوں کے بعد جو ہے جی وہ تکبیرات میں لگا رہے. جی, کب سے کب تک؟ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر ایام سے, تشریق جو تینوں ہیں, جی ہاں, یعنی تقریباً 4 دن ہوتے ہیں. جی صحیح ہے, 5 دن. جی ہاں, کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر جو 13 ذی الحجہ کی عصر ہے, 5 دن ہیں. جی ہاں, جی, تو ہر نماز کے بعد تکبیرات کہنی ہے جی, پابندی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے جتنا موقع ملے تو ان دنوں میں تکبیرات کی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے علاوہ ان دنوں میں ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا نام ہے اضحیہ یعنی قربانی. اس بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے. قربانی کی فضیلت تو بہت بڑی ہے, کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہے مدینہ میں رہے, اور آپ قربانی کرتے رہے اور مسلمان بھی کرتے رہے. البتہ یہاں پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. جی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرنا اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کرنا 10 سال تک, جی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فضیلت سے خالی نہیں ہے. صحیح ہے. اور پھر قرآن مجید میں حکم بھی ہوا ہے کہ فصلی لربک وانحر. جی, تو مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کی نماز اور وہ قربانی سے مراد ہے. صحیح ہے. جی, تو قربانی جو اس قدر افضل ترین عمل ہے تو یہ بھی انہی دنوں میں ہے ذو الحجہ میں. تو اگر کوئی حج پر نہیں بھی گیا تو وہ اپنے گھر میں اپنے وطن میں رہتے ہوئے یوں اجر و ثواب کا حقدار گویا کہ وہ بن سکتا ہے کہ یہ تمام اچھے کام کرے, تکبیرات کی پابندی کرے, یوم عرفہ کا روزہ رکھے, اور یہ کہ قربانی بھی کرے. اور جب قربانی کی جاتی ہے تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس سنت کا احیاء, اس کی تجدید ہے, اس کو زندہ کرنا, یہ اپنی جگہ ایک بڑی چیز ہے. دوسرا اس جذبے کو تازہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح وہ چھری جو ہے وہ چلانے کی تو کوشش کی جی بیٹے پر, وہ لمبی بات ہے پس منظر, تو لیکن اللہ کو تو بس آزمائش مقصود تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہم جو قربانی کریں تو دل میں یہ نہ ہو کہ بس گوشت کھائیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, گوشت کھانا بھی جو ہے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ, لیکن اصل اس جذبے کو تازہ کرنا مقصود ہے کہ اپنی تمام ناجائز خواہشات کے گلے پر ہم نے چھری چلا دی. جی بالکل, یہ جذبہ اور یہ فلسفہ ہے, یہ سبق تازہ کرنا مقصود ہے کہ جتنی ہماری ناجائز خواہشات ہیں ان کے گلے پر ہم نے چھری چلا دی. جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے یہ جذبہ بیدار کرنا مقصود ہے. جی, پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, آپ کے عمل میں, آپ کی عمر میں
مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ اختتامی موقع پر ناظرین کرام ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔